قانون سازی ہوگی تو قرآن و سنت کے تابع ہوگی. قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. مگر اس کے باوجود ہو رہی ہے. آئین کو نہیں مانا جا رہا. اسلامی نظریاتی کونسل موجود سن 1973 سے موجود ہے، اور آج بھی ان کے سفارشات پر ایک قانون سازی نہیں ہوئی. اور 26ویں ترمیم نے ہم نے یہ اضافہ منوایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات بحث کے لیے ایوان میں لائی جائیں گی، ماس پیش نہیں ہوں گی. 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، آج تک ایک سفارش بھی ابھی تک ڈیبیٹ کے لیے پیش نہیں ہوئی. اور جو کچھ ہم نے 26ویں ترمیم میں حاصل کیا تھا، 27ویں ترمیم میں اس کو بھی دھو ڈالا. اب آپ 26ویں ترمیم جس میں ہم نے تنہا مذاکرات کیے اور حکومت کو ہم نے 34 شقوں سے دستبردار کیا، اب 1 سال کے اندر ان کے پاس 2/3 اکثریت بھی آ گئی، اور 7ویں ترمیم کے لیے ان کے پاس اپنی 2/3 اکثریت موجود ہو گئی. آپ بتائیں جب 1 سال پہلے ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی تو 1 سال کے بعد 2/3 اکثریت، یہ اس کو میں جعلی اکثریت نہیں کہوں گا، اس کو میں جبری اکثریت کہتا ہوں. اس جبری اکثریت کے تحت انہوں نے 27 دن پاس کرا دی، اور جو کچھ اس وقت ہم نے ان کو نہیں کرنے دیا تھا، اب آپ اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں. ہم لڑ رہے ہیں نظریات کی جنگ، ہم بات کرتے ہیں نظریات کی، لیکن 27ویں ترمیم نے آپ کو بتا دیا کہ اب جنگ نظریات کی نہیں، اب جنگ اتھارٹی کی ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنے اتھارٹی اور اپنی گرفت کو مضبوط کر رہی ہے. سول سپرمیسی ایک نام رہ گیا، پارلیمنٹ کی بالادستی یہ ایک نام رہ گیا. اب فیصلے پنڈی میں ہوں گے، قانون پاس ہوگا اسلام آباد میں. تو یہ وہ دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اس کے نقوش آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو. ہمارے عوام اس طرح متوجہ نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کس چیز کا. سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو بھی ابھی اس کا علم نہیں ہے، اس کا ادراک نہیں ہے. ہم ابھی تک وہی سول سپرمیسی اور جمہوریت اور ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک یہ بھی اپنا خیال بتا دوں کہ یہ جو دنیا میں کچھ تنظیمیں وجود میں آئی ہیں اور جو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، یہ بھی اسی لابی کی یہاں پر کردار نظر آ رہا ہے. رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. یہ کہاں سے باتیں آئی ہیں؟ حضرت شیخ الہند پر کفر کا فتویٰ لگانا، حضرت مفتی کفایت اللہ پر کفر کا فتویٰ لگانا، شیخ الاسلام حضرت مدنی پر کفر کا فتویٰ لگانا، مولانا صلاح اللہ امرتسری پر کفر کا فتویٰ لگانا، نواب صدیق حسن خان پر کفر کا فتویٰ لگانا، حضرت احمد علی لاہوری پر کفر کا فتویٰ لگانا، حضرت درخواسی پر کفر کا فتویٰ لگانا، مفتی صاحب پر کفر کا فتویٰ لگانا. یہ جرت کیسے پیدا ہوئی؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ حدیثیں گڑھ لی ہیں کہ مشرق سے کچھ لوگ اٹھیں گے کالی جھنڈیوں کے ساتھ. کون سی حدیث کا ہے؟ اور جو 1-2 روایتیں ہیں وہ یا ضعیف ہے یا
موضوعی اور ضعیف حدیث فضائل میں کام آتی ہے، جبکہ اس مسئلے کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، احکام کے ساتھ ہے۔ عقائد و احکام کے ساتھ ضعیف حدیث کام نہیں آتی، حجت نہیں بنتی وہاں۔ اور اگر میں حدیث پیش کروں، پھر کل جب ہم ختم بخاری کر رہے تھے تو آخری حدیث سے بالکل پہلے والی حدیث کہ مشرق سے کچھ لوگ اٹھیں گے، یقرؤون القرآن ولا یتجاوز حناجرہم، وہ بھی تو مشرق کے ہے۔ قرآن پڑھیں گے اور حلق سے نہیں اترے گی، اور ان کے سینوں سے ایمان ایسے نکلے گا جس طرح کے نیزہ کمان سے نکلتا ہے، تیر کمان سے نکلتا ہے اور شکار سے سیدھا نکل جاتا ہے، کچھ پیدا نہیں ہوتا اس کا اور واپس لوٹنا بھی نہیں ہوتا اس کو، ایسے ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگ جس کا حدیث میں آتا ہے کہ یہ اپنے وقت میں علماء کو قتل کریں گے، دینداروں کو قتل کریں گے، تو ہم اس ملک میں دیکھ نہیں رہے وہ مناظر کہ جگہ جگہ پر علماء کرام کو قتل کیا جا رہا ہے۔ پرسوں ترسوں اسی ایک بلوچستان میں 1 سال کے اندر میرا تیسرا عالم دین ہے جو جمعیت کے لیے ستون تھا، اس کو شہید کر دیا۔ باجوڑ میں بیک پر ہم نے 90 جنازے اٹھائے۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ قوتیں جب اس قسم کی باتیں کرتی ہیں تو موضوعی احادیث کی بنیاد پر کرتی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بناتی ہیں اور دوسروں کو کافر بناتی ہیں، اور یہی ان کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو کافر کہیں گے۔ اب اس سے تو جمعیت علماء اسلام معروف نہیں ہوں گی۔ ایسے گمراہ لوگ، سفاک، مجرم، قاتل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے اگر پوری دنیا تباہ ہو جائے وہ اتنا بھاری نہیں پڑتا جتنا ایک مسلمان کا خون اللہ کے نزدیک بھاری ہے۔ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من دم رجل مسلم، اتنا آزاد بنا دیا تو نے مسلمان کے خون کو، اور پھر بات کرتے ہو اسلام کی۔ ہم بھی جانتے ہیں جمہوریت کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، ہم بھی جانتے ہیں ڈیموکریسی کا کیا معنی، لیکن ہم نے اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنا نظریہ پیش کیا کہ عوام کی حاکمیت، اس کو واضح کرو، کیونکہ ہم اللہ کی حاکمیت کے قائل ہیں۔ تو آج اگر عوام کی حاکمیت جاتی ہے تو ہم تو پہلے بھی قائل نہیں ہیں، ہم نے کہا قرآن سنت کتابیں ہوگا، لیکن اللہ کی حاکمیت تو مستحکم ہے نا، لہذا اس نظام کی طرف آؤ کہ جس کی حاکمیت میں توحید بھی ہے اور اس میں استحکام بھی ہے اور دنیا اور آخرت کی حاکمیت اسے ایک ذات کے ہاتھ میں ہے، لہذا انسانی معاشروں کے لیے بھی جو نظام انبیاء کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے اسی کی طرف انسانیت کو جانے کی دعوت دیتا۔ ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، میں مغربی دنیا کی بات کرتا ہوں، وہاں پر انسان کو حقوق دینے والا بھی انسان ہے،
اور جب انسان معاشرے کو حقوق دے گا تو جب چاہے گا واپس بھی لے لے گا، سب بھی کر دے گا۔ لیکن اسلام انسانوں کو حقوق دیتا ہے اللہ کی تعلیمات کے تابع، تو اللہ کے دیے ہوئے انسانی حقوق کو کوئی انسان سلب نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسانی حقوق کا مستحکم نظام ہمارے دین اسلام میں ہے۔ معیشت کی بات ہے تو معیشت کا نظام جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ دنیا کی معیشت اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی ہم نے پیدا کی اور ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے اوپر درجات دیے ہیں۔ برصغیر کی پیداواری صلاحیت اور ہوگی، یورپ کی پیداواری صلاحیت اور ہوگی، جو ان کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں، جو میرے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں، اور بالخصوص جو معدنی ذخائر ہیں وہ اسلامی دنیا میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زمین کے نیچے کے خزانوں کی چابیاں دی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج جہاں امت مسلمہ ہے وہاں پر معدنی ذخائر موجود ہیں۔ اگر امریکہ کے پاس نہیں ہے تو طاقت کیوں استعمال کرتا ہے؟ آؤ یتخذ بعضهم بعضا سخریا، درجات مختلف ہو گئے تو آئے ایک دوسرے کو مسخر کریں، معاہدات کریں، مل بیٹھ کر اپنے حصے مقرر کریں۔ میرے پاس ریسورسز ہے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آؤ ٹیکنالوجی لاؤ، میرے ریسورسز سے بات کرو، حصص تقسیم کریں گے، آپ کے منافع میرے منافع، پھر میرے منافع میں سے میرے ملک کا منافع، میرے اس صوبے کا منافع جہاں سے، اور اس علاقے کے عوام کا منافع کہ جس علاقے سے وہ چیزیں ریسورسز ہماری باہر آتی ہیں۔ سیدھا سادہ ایک نظام، اس کو پیچیدہ بنا دیا گیا ہے۔ لہذا آج کی اس میڈیا کی مجلس سے ہم ایک پیغام لے کر چلیں کہ جب دنیا میں نظام ناکام ہو چکے ہیں، جمہوریت بھی اب دم توڑ رہا ہے، اس کی جگہ طاقت لی جا رہی ہے، اس کے پیچھے جو کریز چہرہ ہے سرمایہ داریت کا وہ سر اٹھا رہا ہے، اور کمیونزم جس کے پیچھے آمریت ہے وہ بھی اب دم توڑ رہا ہے۔ وہاں آمریت حرکت میں آئے گی اور غریب کمزور پڑوسی ممالک غیر محفوظ رہیں گے، وہاں کے عوام غیر محفوظ رہیں گے، ان کی معیشت غیر محفوظ رہے گی۔ تو امت مسلمہ کو اور ان کے حکمرانوں کو اپنے دین اسلام کی تعلیمات کو بنیاد بنا کر ایک نئی پالیسی دنیا کو دینی ہوگی۔ ہم کوئی تھوڑے لوگ، اگر 6 ارب یا 7 ارب انسانیت ہے تو 1.5 ارب تو ہم ہیں، صرف مسلمان۔ اسی لیے پاکستان اور سعودی عرب نے جب دفاعی معاہدہ کیا ہم نے اس کی حمایت کی کہ یہ رجحان صحیح ہے۔ آج اگر ترکی اس میں شامل ہوتا ہے تو یہ ایک اور دہشت قدم ہے جو آگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ اور اپنے اس وطن عزیز کے لیے بھی ہم نے یہ واضح کرنا ہے کہ اس ملک کا اگر مستقبل ہے، اس ملک میں اگر عوام کی رائے ہے تو جمہوریت اگر ناکام ہے تو شورائیت تو ناکام نہیں ہے۔